بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کروں گا۔ ناظرین، اس میں ہم لوگ وکالت کا لائسنس حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے پہلی سلائیڈ پر اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ناظرین، LLB پاس کرنے کے بعد امیدوار کو لا گیٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں لا گیٹ اس وقت نہیں۔ لا گیٹ پاس کرنے کے بعد صوبائی بار کونسل میں کسی سینئر وکیل کے بذریعہ جس کی کم از کم 10 سال پریکٹس ہو ٹریننگ کے لیے درخواست دینا ہوتی ہے اور 6 ماہ مکمل ہونے پر امیدوار انٹرویو پاس کرنے کے بعد لائسنس کا اہل ہو جاتے ہیں۔ تاہم جن امیدواروں نے LLM کیا ہوا ہو یا بار ایٹ لا کیا ہو وہ ٹریننگ سے مستثنا ہوں گے۔ ناظرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک وکیل کی ماہانہ آمدن کیا ہوتی ہے اور دیگر وکالت کے کیا فائدے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہاں پر یہ شیئر کروں۔ ایک وکیل کی ماہانہ آمدن فکس نہیں ہوتی، تاہم کچھ وکلا جو وکالت کے ساتھ ساتھ کسی ادارہ یا کمپنی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں تو ان کی وکالت کی کمائی کے ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے تنخواہ بھی دی جاتی ہے جو کہ اوسطاً 80,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے اور پریکٹس کی کمائی الگ سے ہوتی ہے۔ تاہم ایک کامیاب اور مشہور وکیل ماہانہ لاکھوں اور کچھ وکلا تو ماہانہ کروڑوں میں بھی کماتے ہیں۔ تاہم ایک وکیل جس نے کم از کم 5 سال مسلسل وکالت کو دیے ہوں تو وہ ماہانہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک آرام سے کما لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک غریب شخص کے لیے وکالت کرنا نہایت مشکل ہے کیونکہ وکالت کے شروع کے 2 سال نہایت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور معاشی طور پر کچھ کمزور وکلا شروع میں ہی ہمت ہار کے وکالت چھوڑ کر نوکری کر لیتے ہیں۔ وکالت جواں ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ایک شخص بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے اس شعبہ میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وکلا میں پیار، محبت، اتفاق جو پایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے شعبہ میں نہیں پایا جاتا۔ کمرہ عدالت میں چاہے جتنا بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں مگر کمرہ عدالت کے باہر ایک دوسرے سے بڑھ کر عزت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو بڑھ کر عزت دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ اگر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں کوئی اور وکیل صاحب بھی موجود ہوں تو وہ چاہے آپ کو نہ بھی جانتے ہوں پھر بھی آپ کا بل ادا کر دیں گے اگر آپ بھی وکیل ہیں۔ نوکری اور وکالت میں سے میں وکالت کو ترجیح دوں گا کیونکہ نوکری میں ایک شخص جتنا بھی محنت کرے اسے صرف ماہانہ تنخواہ ہی ملے گی، پھر اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو مجاز آفیسر اس کی محنت اور ادارہ کو دی گئی قربانیوں کو مکمل نظر انداز کر کے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دے گا۔ نوکری کے بعد جب بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہوتا، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور بندہ فارغ بیٹھ کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر وکالت میں ریٹائرمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ جب تک زندہ ہیں اس پروفیشن میں رہ سکتے ہیں۔ وکیل ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے شروع سے اس پروفیشن کو جوائن کیا ہو۔ بہت ججز صاحبان جب ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت میں آتے ہیں تو ان کی وکالت کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا۔ وکالت کے شعبہ کو جوائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم انٹرمیڈیٹ ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو ہائر ایجوکیشن کی طرف منعقدہ ٹیسٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جس کے بعد آپ پاکستان کے کسی بھی لا کالج میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے۔ LLB کا کورس 5 سال کا ہے اور 5 سال کورس مکمل کرنے کے بعد آپ لا گیٹ پاس کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کسی بھی بار کونسل کے ذریعہ وکالت کے شعبہ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، BA کے بعد ہونے والے وکالت کے 3 سالہ کورس کو 31 دسمبر 2018 کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اب یہ 5 سال کا ہو گیا اور یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ کالجز نے اب تو ڈیٹس بھی ختم ہوئی، جنوری گزر گئی، 7 جنوری میرے خیال سے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو ہے اس کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن میں اس ویڈیو سے کافی اضافہ ہو۔ میرے یہ تھوڑے سے خیالات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔